حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا ایک بار پھر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر عظمت فرش ازا کو مزید فروغ عطا کیا۔ ماشاءاللہ۔ شہزادی کونین کی نالین پا سے لپٹے ہوئے ذرات کے تصدق میں معبود یکتا نے ہمیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سال بھی مجلس شہادت سید عالم سلام اللہ علیہ برپا کرنے کا شرف بخشا۔ مرثی ہے کہ بس 2 یا 3 بند پیش خدمت ہیں شاید کسی ماشاءاللہ۔ آگے۔ ملکہ شہر حیا فاطمہ عرش مقام، سبحان اللہ، سبحان ملکہ شہر حیا فاطمہ عرش مقام، کی آغوش میں پروان چڑھا ہے اسلام، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یقیناً ان کے لہجے میں کرے آیت قرآن کی کلام، بے شک۔ واہ 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 انبیاء واہ۔ شکریہ، انبیاء رشک کریں یہ ہیں وہ عصمت کی امام، بے شک۔ واہ جی، واہ 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 واہ۔ سب رسولوں کے کمالات کی مظہر ہیں بطول، بے شک۔ ہائے ہائے سب رسولوں کے کمالات کی ہائے۔ مظہر ہیں بطول، صرف بیٹی ہی نہیں جزو پیمبر ہیں بطول۔ بے شک۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ واہ۔ بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بند کے غم کے ماحول میں، غم کا ماحول ہے ہر سمت، واہ واہ۔ غم کا ماحول ہے ہر سمت ہے ایک رنج و علم، عرش سے آتی ہیں رونے کی صدائیں پیہم، اشک آنکھوں میں ہے اور سر پہ غبار عالم، اشک آنکھوں میں ہے اور سر پہ غبار ماتم، مضطرب ہیں بخدا آج امام دو حشم، غم ہے دل میں وہ غضنفر کے پھٹا جاتا ہے، اللہ اللہ۔ خلد میں آج محمد کو بھی غش آتا ہے۔ سبحان اللہ جناب۔ محبت اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب جازِ بھٹی صاحب کو کہ آپ کی آج کی اس عظیم مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کے ان کی جدہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو کہ آج کے بانی مجلس بھی ہیں، ان کی اس حاضری کو اور ہم سب کی حاضری کو یہ بھی قبول فرمائیں، آمین۔ ہمیں اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، قیامت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں التماس کروں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی تشریف لائیں، میں مولانا ایک سوال آپ کے لیے، جب آپ انشاءاللہ تعالی رونق افروز ممبر ہوں گے تو اس کا جواب دیجیے گا کہ جیسے ابھی رفت بھائی آپ سے فرما رہے تھے کہ کسی کے وصال کے حوالے سے، تو ہمارے جو گروپس ہیں یہاں پہ واٹس ایپ کے یا جو بھی ہمارے کمیونیکیشن میڈیمز ہیں، وہاں پہ جب کسی کی خبر آتی ہے تو ساتھ وہ ایک درخواست کرتے ہیں کہ وحشت قبر کی نماز جو ہے اس کو پڑھ دیجیے گا اور صدقہ دے دیجیے گا مرحوم کی طرف سے۔ اس میں ایک کنفیوژن چھوٹا سا یہ ہے کہ دو نمازیں، ان کے 2 نام ہیں، ایک نماز ہدیہ میت ہے اور ایک نماز وحشت قبر ہے۔ وحشت قبر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ولی یا وارث ہے وہ اس نے پڑھنی ہوتی ہے اس شب کو جس شب میں ان کی تدفین ہوتی ہے، اور باقی جو آپ کے احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے دوسرے، انہوں نے صلاۃ ہدیہ میت پڑھنی ہوتی ہے۔ وحشت قبر وہ کمپلسری ہے ولی کو پڑھنا، اور ہدیۃ المیت وہ آپ کو آپشنل ہے، جو بھی چاہے مومن کسی دوسرے مومن کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو ان کا فرق بتائیے گا، اور دوسرا اس پہ بھی تصحیح کر دیجیے گا کہ یہ 2 واقعی مختلف نمازیں ہیں یا ایک ہی کے 2 نام ہیں۔
اب میں التماس کروں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کی لیجیے. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حضور. انشاءاللہ میں سورۃ المطففین کے شروع کی چند آیتیں پیش کروں گا. اس کا نمبر 83 ہے، اس میں 36 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ترجمہ پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. یہ متففین یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کیا تو تول کر دیں تو کم دیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے، کیا چیز ہے. یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے. جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کی دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں داخل ہوں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے. ایک دفتر لکھا ہے جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے،
تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو خالص شراب سربمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے مقرب پئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں حدیث کسا کے لیے درخواست کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت فرمائیں۔ جناب قبلہ علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتحتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلی لا نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمام وکمالہ۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء اللهم صل صلی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک نائمان تحت هذا الکساء ودنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء قال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت هذا الکساء وقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معه الحسین تحت هذا الکساء۔ اللهم صل على محمد۔ قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدک نعم تحت هذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختاره اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی معهم تحت الکساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قالت فاطمة سلام اللہ علیہ ثم اقبلت نحو الکساء وقلت اقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد اللهم صل قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية علی ولا بھائی علی بھائی معذرت سر آپ وہ أخذ فلما بي- اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وہ آپ سے ایک پیج مس ہو گیا غالباً. نو آئی تھنک یہ دو ورژن ہے اس کے. ایک جو ہے نا یہ اس میں میرے خیال میں یہ وہ نہیں ہے اچھا جو چلیے میں ٹھیک جس کو میں جیسے آپ ریفر. پڑھ رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے پڑھیے. ٹھیک معذرت آپ پڑھیے. تو یہ ہے یہاں سے پھر شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وقال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل. قال نعم. جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. منزل. قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى هم نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي والجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد رجعوا بشر. آل محمد. قال فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد. محمد محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة خفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظام الله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموما وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. ما شاء الله. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق قصة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما، کی رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مریض کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، حاجت لیے ہوئے شریک مجلس ہے یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما، تعجیل فرما، رحمت یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد جزاک اللہ قبلہ علی بھائی، جزاک اللہ، خوبصورت تلاوت فرمائی ماشاء اللہ آپ نے. میں سامعین آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آج کے جو بانی ہیں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. میں سلام کے لیے درخواست کروں گا جناب قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں ہدیہ کلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. بہت شکریہ زرد بھائی. حاضر سر حاضر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سیدہ اشار میں چند اشعار انشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ قدر کا یہ نام. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. کیا جانے آپ کیا جانے فاطمہ. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جانے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. واہ واہ واہ. آپ کیا جانے فاطمہ. قدر جس کو جسے قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا،
واہ طنز مخفی جسے خدا نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ فاطمہ واہ کیا واہ ہے. واہ واہ واہ. واہ. جس کے در سے ہو حل عطا کو عطا، ہائے 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 ہائے. انما واہ. کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، واہ. پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، بے شک. آپ کیا جانے فاطمہ کیا کیا بات. واہ. جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا سائباں کہیے، اس کو الحمد کا نشان کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مسلح ہے، بے شک. کل ایمان. واہ. آپ کیا جانے فاطمہ اللہ اکبر. کیا بے شک بے شک بے شک. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. یہ بھی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں. میں اب التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے، بڑے ہی خلوص سے پڑھتے ماشاءاللہ، جناب قبلہ کامران مہدی صاحب سے ماشاءاللہ. تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں ہدیہ السلام پیش کریں. بہت شکریہ جناب قبلہ کامران مہدی صاحب. السلام علیکم. آپ لوگوں کا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام بزرگوں کی اور خصوصاً مولانا کی اجازت سے ایک سلام. بسم اللہ کامران صاحب. بسم اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آئے غربت زہرا، آئے غربت زہرا، ایک شکستہ تربت پر مرتضیٰ کا ہے نوحہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. آئے غربت زہرا، آئے غربت زہرا، کیا دیا ہے امت نے اجر یہ رسالت کا، آئے غربت زہرا، آئے غربت زہرا، بعد مصطفیٰ سب نے کیسے منہ کو موڑا ہے، در گرا کے بی بی پر پسلیوں کو توڑا ہے، قبر میں بھی ہے تازہ
زخم اس کے پہلو کا ہائے آئے غربت زہرا، اللہ روح کانپ جاتی ہے بات یہ رلاتی ہے، ان مدینے والوں کو نیند کیسے آتی ہے، پتھروں میں سوتی ہے زینب کبریٰ، غربت اللہ تازیانہ جب مارا گھر میں آ کے قنفذ نے، اور بیٹیاں تڑپتی تھی دیکھتے رہے بیٹے، اللہ ہے نشان بی بی کے بازوؤں پہ در کا، آئے غربت زہرا، وہ سند کے ٹکڑوں کو چن رہی تھی مسجد میں، اپنے شہر میں ہو کر اجنبی تھی مسجد میں، مصطفیٰ کی بیٹی کو کوئی بھی نہ پہچانا، آئے غربت زہرا، فرش غم بچھاتی تھی گھر میں فاطمہ زہرا، انتظار کرتی تھی روز پرصداروں کا، ارے گھر جلا کے لوگوں نے آپ کا دیا پرسا، آئے غربت زہرا، اللہ ایک شکستہ تربت پر مرتضیٰ کا ہے نوحہ، آئے غربت زہرا، غربت زہرا، جزاک اللہ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ سلامت جزاک اللہ کامران بھائی سلامت رہیے، اللہ یہ بھی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد یا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. محمد عزیزان گرامی، ایام عزائے فاطمیہ ہیں، اور ایام عزائے فاطمیہ میں جگہ جگہ ایک مجلس کا سلسلہ ہے اور مجالس کا. اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کے یہاں بھی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. ذات پروردگار کی خدمت میں دعا کرتا ہوں کہ خدا عالم شہزادی چونکہ سب کے لیے باب الحوائج ہیں، انہی کے صدقے سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے، اور جن مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس ہے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب 2 سے 3 مسئلے ہیں ہمارے سامنے جن کے مجھے جواب دینا. پہلا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بر صغیر میں حیدرآباد کو ہٹا کر کے بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں اردو زبان بولنے والے افراد جو ہیں ان کے ہاں تاریخی اختلاف یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 15 جمادی الاول کو منائی جاتی ہے. حیدرآباد والے جو مؤمنین ہیں زیادہ تر ان کے یہاں 5 شعبان المعظم کو منائی جاتی ہے. ایران اور عراق کے جو مومنین ہیں وہ 5 شعبان المعظم کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ مناتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب 15 تاریخ جمادی الاول کی پورا دن گزر گیا اور شب 16ویں لگ گئی ہے تو اب مجلس وغیرہ میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ 15 کا دن ختم ہو چکا. جس طرح سے 8 ربیع الاول کو شہادت کا دن ختم ہو جاتا ہے، شب 9 ربیع الاول لگ جاتی ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ. جزاک اللہ. دوسرا مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے، ایام عزائے فاطمیہ کا جو مسئلہ ہے 2 روایات بہت ہی معتبر اور اتھینٹک ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں نے شروع میں 2 سال پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پھر پیش کر دیتا ہوں. روایات ہمارے پاس میں جو آئی ہیں وہ اس طرح سے آئی ہیں کہ 75 یومن و 95 یومن، پیغمبر کی شہادت کے بعد یا پیغمبر کے وصال و وفات کے بعد شہزادی 75 دن زندہ رہیں یا شہزادی 95 دن زندہ رہیں. جن لوگوں نے 75 کو مانا ہے تو 13 جمادی الاول جو آج کی تاریخ گزری ہے 2 دن پہلے، اس اعتبار سے شہزادی کی شہادت کی مجلسوں کی تاریخ ہے، وہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. اور جو لوگ 95 کے قائل ہیں تو ان لوگوں کے اعتبار سے 3 جمادی الثانیہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں شہادت ہے. لہذا ہمارے علماء اعلام نے اور سیرت متشرعین کو دیکھتے ہوئے، بزرگوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ایام عزائے فاطمیہ کا اہتمام کیا ہے، جو کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک 20 دن تک مجلس و ماتم کا سلسلہ رہتا ہے تاکہ شہزادی کی زیادہ سے زیادہ یاد منائی جا سکے. اسی بات کو راوی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صل علی محمد وآل محمد. ایک اور درود کا سہارا دے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام سے سوال کیا تھا مولا کہ آپ کی جدہ کی تاریخ شہادت 13 ہے یا یہ 3 جمادی الثانی، 2 تاریخیں؟ تو امام نے نہ یہ کہا 13 ہے اور نہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 ہے. امام نے ایک جملہ بڑا عظیم ارشاد فرمایا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کا جتنا غم منایا جائے اتنا کم ہے. اب یہ جملہ اس بات کی دلالت ہے اس بات پر
اور دلیل بنا ہوا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی 13 تاریخ جمادی الاول کی ہو یا 3 جمادی الثانی کی ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان تاریخوں میں شہزادی کا غم منانا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا بھی شہزادی کا غم منائیں گے، مجلس و ماتم کریں گے، شہزادی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے، ان کی شہادت کے اسباب بیان کریں گے، اتنا ہی ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھتی چلی جائے گی۔ ہاں 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 واہ 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 سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ واہ 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 واہ، کیونکہ ہم نے جس طرح سے کربلا کو منایا اور شہادت امام حسین کو منایا، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اب یزید کون ہے اور امام حسین کون ہے۔ اسی طرح ہمارا واہ واہ فرض یہ واہ، بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شہزادی کی مجلسیں برپا کریں، شہزادی کی تاریخ اور حیات طیبہ کو پڑھیں، ان کی شہادت کا ریزن بتائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یہ تو پتہ چلے اور مجبور ہو جائیں سوچنے پر لوگ کہ محمد پیغمبر کی بیٹی 18 برس کی عمر میں دنیا سے کیسے رخصت ہو گئی، وجہ کیا تھی۔ علت شہادت تو سب پوچھیں گے بعد میں، تو زیادہ سے زیادہ رواج، زیادہ سے زیادہ رسم ہمیں دینی چاہیے مجالس کو۔ تیسرا مسئلہ جو جہانگیر بھائی جو جہاں-زیب بھائی کا ہے، وہ میت کے عنوان سے نماز وحشت قبر اور ہدیہ میت، دیکھیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ جب ہم نماز وحشت قبر کی بات کرتے ہیں تو نماز وحشت قبر کے لیے جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ نماز کا بتایا ہے، نماز وحشت قبر ہو یا نماز اول شب قبر ہو، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ نزلنا پڑھیں گے، اور یہ ہم میت کی طرف اہدا کریں گے وحشت قبر کے عنوان سے۔ اس لیے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہم وبعث ہاتین رکعتین الی قبر فلاں، پروردگار یہ جو 2 رکعتیں نماز ہم نے پڑھی ہے اسے فلاں کی قبر تک پہنچا۔ لیکن جب ہم ہدیہ میت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہدیہ میت کی نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہدیہ میت کے لیے آپ سورہ الحمد پڑھ لیجئے، قل پڑھ لیجئے، الحمد پڑھ لیجئے، نزلنا پڑھ لیجئے اور کہہ دیجئے پروردگار اس نماز کا ثواب فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا۔ تو ایک نماز ہے جو قبر کو پہنچائی جا رہی ہے، ایک قبر تک پہنچائی جا رہی، ایک نماز ہے جو روح تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے پہلی کو وحشت قبر دیا گیا ہے اور دوسری جو ہدیہ میت ہے وہ ہدیہ میت کو ایصال روح کرتے ہیں، ایصال قبر نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو اسی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نماز وحشت قبر صرف رشتہ داروں پہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی پڑھنا چاہے گا قربت اللہ اپنے ثواب کو اضافہ کرنے کے لیے اور مرحوم کے ثواب کو اضافہ کرنے کے لیے، تو کوئی بھی نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے، کوئی تاکید اس کے اندر نہیں ہے۔ ہم نماز وحشت قبر روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نیت سے کہ شیعان حیدر کرار جتنے آج دنیا میں رخصت ہوئے اور دفن کیے گئے ہیں، اللہ ان کی قبر تک یہ ہدیہ پہنچائے۔ اس لیے کہ کما تدین تدان، پیغمبر کی حدیث ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جتنی ہم وحشت قبر پڑھیں گے خود بخود لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں پیدا ہوں گی، لوگ ہمارے لیے وحشت قبر زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ بس نماز مغفرت والدین جو ہے اس کے بھی کئی طریقے ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں جن میں سب سے آسان طریقہ مغفرت والدین کا یہ ہے کہ نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربت اللہ، اس میں سورہ الحمد کے بعد میں جو ہے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہ آیت جو روزانہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس آیت کو ہم 10 مرتبہ الحمد کے بعد پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ہم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور یہ نماز والدین میں سے جو بھی مرحوم ہے یا دونوں مرحوم ہیں ان کو ہم ہدیہ کر دیں گے، اس کا اپنا ایک طریقہ۔ اور بھی ہدیہ والدین کی نمازیں ہیں جو سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں، تو کچھ نمازیں خاص طریقوں سے آئی ہیں جیسا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
آپ حضرات اسی طریقے سے سوالات کیا کریں، یا آپ حضرات میرے پرسنل نمبر پہ بھی بھیج دیا کیجئے سوالات، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ فلاں صاحب پوچھ رہے ہیں یا کوئی شرماتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بعض افراد مجھ سے پرسنل آپ کے یہاں سے معلوم کرتے ہیں، جن لوگوں پہ میرا نمبر ہے وہ مسائل اپنے دریافت کر لیتے ہیں، لیکن میں آج انشاءاللہ مجلس کے آخر میں یا وسط میں اپنا نمبر شیئر کر دوں گا، یا غضنفر بھائی آپ کو میرا نمبر شیئر کر دیں گے، آپ حضرات ان سے مجھ سے رابطہ مسائل کے اعتبار سے یا کسی بھی مسئلے میں کر سکتے ہیں۔ اینی ٹائم ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، میں نے جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا خطبے میں تیسرا رخ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ ثم التفت، جب وہ متوجہ ہوئی ہیں مہاجر اور انصار کی طرف خطبہ دیتے ہوئے، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تیسرا مرحلہ، پہلے حمد الہی ہوئی، اس کے بعد کچھ احکام بیان کیے گئے، اس کے بعد انہی مہاجرین کے مجمع میں اس بات کو شہزادی نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمدہ، اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد بچے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے جو خطبے کی جنہوں نے تفسیریں کی ہیں، یا مورخین نے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، بالخصوص وہ افراد جو برادران اہل سنت سے ہیں، انہوں نے بہت سی تاریخ میں ان جملوں کے ذیل میں کچھ باتوں کو لکھا ہے، لیکن میں وہاں تک آج کی مجلس میں جا نہیں پاؤں گا، لہذا میں آپ کی خدمت میں شہزادی کی فضیلتوں میں پہلے ایک روایت پیش کروں گا، وقت نے اجازت دی تو میں اس خطبے کی طرف جاؤں گا، ورنہ اس سے اگلی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ یا اس سے اگلی، اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایت بڑی اتھینٹک ہے، یہ کتاب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد، آغا کاظم قزوینی نے لکھی ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ایک کتاب لکھی گئی ہے عبد الحمید کے یہاں سے، انہوں نے اعلموا انی فاطمہ، صرف اس لفظ کے اوپر ٹائٹل جو کتاب کا دیا، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہے۔ اس اعلموا انی فاطمہ کو ٹائٹل دے کے شہزادی کی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ سے 10 جلدوں میں ہے، 10 جلد عبد الحمید صاحب نے لکھی ہیں، 10 جلدیں انہوں نے لکھا۔ انہوں نے پہلی جلد کے پہلے ہی مرحلے میں ایک روایت بیان فرمائی شہزادی کی فضیلت میں۔ شہزادی کی فضیلت میں روایت کیا ہے؟ روایت ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر داخل ہوا، یوحنیہا بمولد الامام الحسین یا بمولد الامام الحسین، اگر غیر منصرف مانیں گے تو اس اعتبار سے عبارت میں فرق آ جائے گا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی مبارک باد دینے کے لیے ولادت باسعادت کی شہزادی کے ہاں گیا، تو میں نے شہزادی کے دست مبارک میں کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لوح ہے، لوح اخضر، یعنی ہری ایک تختی ہے، ایک ہری تختی کو میں نے دیکھا، اور وہ ہری تختی مشابہ تھی زمرد سے، زمرد ہرا ہوتا گرین کلر میں، اس سے مشابہ تھی، اور اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کی روشنی ایسے پھیل رہی تھی جیسے سورج کا نور پھیل رہا ہو، اور اس روشنی سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی تھی، میری آنکھیں چندیا رہی تھی، جسے اردو میں کہتے ہیں، میری آنکھیں چندیا رہی تھی، اتنا نور اس تختی سے برس رہا تھا، اور عقلوں میں آ نہیں رہا تھا کہ زہرا کے ہاتھوں میں جو تختی ہے، اس تختی میں آخر ایسی کیا چیز لکھی ہوئی ہے جس سے اتنا نور برس رہا ہے، اور اتنی میری آنکھیں خیرہ ہوئی ہیں، اور میری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ جب میں نے، جابر کہتے ہیں، جب میں نے اس سوال کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے لوح اخضر کے بارے میں، ہری تختی کے بارے میں، تو میں نے پوچھا شہزادی یہ ہری تختی کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور اس کے اسرار کیا ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ ہذا لوح
اہداہ اللہ الی رسول ہی، یہ وہ لوح اخضر ہے جو اللہ نے ہدیے کے طور پر میرے بابا رسول کو بھیجی ہے۔ یعنی یہ وہ تختی ہے جو اللہ نے رسول کو ہدیہ کی ہے۔ اب سنیے، جب اللہ نے رسول کو تختی ہدیہ کی ہے اس دن جس دن ولادت امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے، پیغمبر کی خدمت میں بھیجی ہے، تو اب شہزادی ارشاد فرماتی اس تختی کے اندر لکھا ہے میرے بابا کا نام، میرے شوہر کا نام، میرے بیٹوں کا نام، اور میرے بیٹوں کے جو اوصیاء ہیں حسین کے بعد ان کا نام، اور اللہ نے یہ نام ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اس کی بشارت دی ہے۔ جابر کا جملہ جو ہے یہاں پر کام آ رہا ہے، ان ناموں سے اتنا نور برس رہا تھا جیسے سورج کی شعاعوں سے نور برستا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر عزیزان گرامی، جب یہ لوح کے بارے میں حضرت جابر نے اس کی شان کے بارے میں پوچھا اور تفصیل پوچھی، تو ایک مرتبہ شہزادی سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس تختی کو حضرت جبرائیل لے کر کے نازل ہوئے ہیں میرے بابا پر، اور صرف ہمارے اسماء گرامی نہیں ہے بلکہ اس لوح اخضر کے اندر اسماء گرامی بھی ہیں اور زیارت عاشورہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی پہلے ہی دن جس دن ولادت بسعادت امام حسین ہوئی ہے، نام اللہ نے تختی میں بھیجے اور زیارت عاشورہ لکھ کر کے بھیجی ذات پروردگار نے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہمارے یہاں جب زیارت عاشورہ کی سند دی جاتی ہے اور پڑھی جاتی تو اس میں یہ چیز ملی ہے، لأن السند الذي يذكره اہل البیت فی زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ میں جو سند ذکر کی جاتی ہے اہل بیت کے نزدیک، یبدأ من الامام المعصوم، امام معصوم سے شروع ہوتی ہے، امام معصوم رسول سے نقل کرتے ہیں اور رسول اسلام جبرائیل سے نقل کرتے ہیں اور جبرائیل خداوند عالم سے نقل کرتے ہیں، یعنی زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ۔ دو چیزیں ہو گئیں، پہلی واہ چیز واہ واہ۔ اسماء اہل بیت آئے اس تختی میں امام حسین کی ولادت کے روز، دوسرا اس تختی میں زیارت عاشورہ آئی ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے حدیث قدسی بن کر۔ میں یہ کتاب جو اعلموا انی فاطمہ، اس کے صفحہ نمبر 11 سے میں نے اس کو لیا ہے، آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، صریحتاً حوالے کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور تیسری چیز اس تختی کے اندر جو موجود ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے اور اس روایت کے طولانی اس میں ملتا ہے کہ تیسری چیز اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجی، وَقَبْضَةٌ مِّن تُرَابِ کربلا، کربلا کی زمین سے ایک مٹھی خاک حضرت زہرا کی خدمت میں اللہ نے بھیجی ہے۔ یہ تین چیزیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ نے ہدیہ فرمایا ہے عزیزان گرامی۔ اسی روایت کو جب دور آیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس وقت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن شہزادی سلام اللہ علیہ کی اس روایت کو معلوم کرنے کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کے پاس پہنچے، یعنی خود امام چل کر کے گئے جابر کے پاس۔ جابر کا بڑھاپا تھا، امام نے دعا دی تھی، جابر کا بڑھاپا جوانی میں بدلا تھا، پیغمبر کا انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، لیکن میں روایت کو مختصر طور سے آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، جابر لوح اخضر کے بارے میں تمہارے پاس میں کیا معلومات ہے؟ جابر آواز دیتے، مولا جب میں مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا، شہزادی نے لوح اخضر مجھے دکھائی تھی، اس میں جتنی چیزیں لکھی تھی میں نے اس کا ایک نسخہ بنا لیا تھا، آج تک وہ نسخہ میرے پاس میں موجود ہے، میں کہیے تو آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کے گھر امام پہنچے، یعنی ساتھ چلے، جابر کے گھر پہنچے، جابر نے ایک صندوقچی میں ایک کپڑے میں سجا کر کے اس نسخے کو رکھ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس نسخے کو کھولا جابر ابن عبداللہ الانصاری نے، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے جابر تم اس نسخے میں غور سے دیکھو
اور میں کچھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کرنا شروع کری تو جابر ابن عبداللہ الانصاری اس نسخے میں دیکھ رہے تھے. تو ایک مرتبہ جب امام تلاوت کر چکے تو جابر ابن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں مولا آپ نے ویسے ہی اس کی تلاوت کی ہے جیسے جیسے نسخے میں میرے پاس لکھا ہے. آپ نے ایک حرف کو بھی اس میں تبدیل نہیں کیا ہے. تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کہا جابر یہ لوح اخضر کو جس کی کاپی تم نے کی ہے نسخہ بنا کے برکت کے لیے تم نے اپنے پاس رکھا ہے, ہم نے اس لوح اخضر کو آسمان پر مطالعہ کیا ہے اور وہی عہد کیا ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ لوح افضل اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور وہ لوح افضل امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. بالکل ویسے ہی وہ نسخہ امام کی خدمت میں موجود تھا. اب بات یہ رہ جاتی ہے, وقت اتنا اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے, شہزادی نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہ لوح افضل میں نے اس لیے پڑھا کہ ہمارے پاس میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اسانید سند موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم اسے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ فضیلت کا پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو اپنا مطالبہ کیا تھا مسجد نبوی میں, آیا مسجد نبوی میں نے شہزادی نے 3 مطالبے رکھے تھے. ایک مطالبہ ہبہ کی بنیاد پر تھا, ایک مطالبہ ارث کی بنیاد پر تھا, اور ایک مطالبہ خمس کی بنیاد پر تھا. اور ان تینوں مطالبے کی شہزادی نے دلیلیں دی تھی. میں نہ وہ دلیلیں پڑھ رہا نہ مطالبات آپ کی خدمت پیش کر رہا. ایک بات میں پڑھنا چاہوں گا. آپ حضرات جانتے ہیں, بالخصوص اہل علم اہل تاریخ جو مطالعہ فرماتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک مورخ مصنف مفسر گزرا ہے برادران اہل سنت میں جس کی ولادت تقریباً 586 ہجری میں ہوئی ہے. آج سے 900 برس تقریباً 850 برس پرانی بات کر رہا ہوں. وہ بڑا معتبر ہے, وہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی بھی شرح کی ہے. نہج البلاغہ کی شرح جو کی ہے خود ابن ابی الحدید معتزلی نے تو پہلے 4 جلدوں میں تھی, اب 10-12 جلدوں میں ہو گئی ہے. اس کی شرح ذرا ٹیکسٹ کو صحیح کر کے لکھا. ابن ابی الحدید معتزلی جب پڑھ رہے تھے تو اس دانشگاہ میں اس یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا, استاد ایک بات مجھے بڑی پریشان رات دن کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا پیغمبر کی بیٹی دربار میں اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی, جتانے کے لیے گئی تھی, تو ان کا حق انہیں دے کیوں نہیں دیا گیا باوجود کہ تینوں طریقے سے ان کا حق تھا. یعنی میراث کے طریقے سے بھی ان کا تھا, ہبہ کے طریقے سے بھی ان کا تھا, اور خمس کے طریقے سے بھی ان کا حق تھا, دے کیوں نہ دیا. استاد نے ابن ابی الحدید معتزلی کو جواب دیا, اے صاحب زادے تم نے دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. اللہ. تو ابن ابی الحدید کہتے اچھا اس بات کو آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں جہاں بحث فدق کی ہے تقریباً 700 صفحے کے بعد, وہاں پہ اس لکھا ہے, 1100-1200 صفحے کی وہ کتاب ہے, وہاں پہ اس بات کو انہوں نے لکھا ہے. وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب زادے تم نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ ماجرا کیا ہے, کیوں میں نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. تو جواب ان کے استاد دیتے ہیں کہ اگر آج خلافت اور حاکم ان کے اس حق کو واپس کر دیتا کہ یہ حق زہرا آپ کا ہے, تو کل کو زہرا کی صداقت کی بنیاد پر خلافت بھی انہیں واپس کرنا پڑتی, لہذا خلافت کے عوض میں انہوں نے زہرا کا حق نہیں دیا. واہ واہ. جزاک اللہ. یہ ہے تاریخ جانے گرامی. آپ سے اندازہ لگائیے اور آپ کو اندازہ ہوگا شہزادی سلام اللہ علیہ پر کیا وقت گزرا.
اور کیسے شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے ایام گزارے ہیں بابا کے بعد۔ شہزادی کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو کتاب تبری علماء اہل سنت کے صرف وہ 2 جملے شہزادی پہ رونے کے لیے کافی ہیں جو شہزادی نے اپنے بابا کی وفات کے بعد پڑھے۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر بابا جو مصائب ڈھائے گئے ہیں آپ کے بعد اگر یہ دنوں پر پڑ جاتے تو یہ رات میں بدل جاتے۔ اللہ یہ جملہ رونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے عزیزو۔ ہم ہمیشہ اگر اسے سوچتے رہیں تو آنکھوں سے آنسو آئے گا۔ میری شہزادی 18 برس کا سن ہے، سن مبارک ہے، 4 بچے شہزادی کے ہیں۔ ایسی کون سی وجہ تھی کہ جو شہزادی اس جملے کو پڑھ رہی تھی؟ نہیں پڑھتا میں مصائب، لیکن وہ جملہ کیسے نہ پڑھوں؟ یہ وہی شہزادی تو ہے، یہ وہی شہزادی تو ہے جو ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھتی تھی اور ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چلا کرتے تھے۔ کسی دن شہزادی زینب نے پوچھا تھا، اے مادر گرامی آپ اپنا ہاتھ پسلیوں پہ کیوں رکھتی ہو؟ اے شہزادے ماما، اے امی، اے مادر گرامی ایک ہاتھ آپ دیوار پہ رکھ کے کیوں چلتی ہو؟ شہزادی نے جواب تو نہ دیا تھا۔ اس بات کا راز اس وقت کھلا جب علی ابن ابی طالب اپنی زوجہ محترمہ کو، کائنات کی مالکن کو غسل دے رہے تھے، اور غسل دیتے دیتے ان کا ہاتھ ان پسلیوں پر پہنچا جو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، تو چیخ مار کر روئے، آواز دیا ہائے زہرا، ہائے زہرا کہہ کے رونے لگے۔ اس کا سبب کسی نے نہ پوچھا۔ غسل دینے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، جب حسین مظلوم، امام حسن علیہ السلام اور شہزادی زینب اور ام کلثوم گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دن زینب نے پوچھا بابا آپ اماں کو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو علی رونے لگے، رو کر بیان کرتے ہیں بیٹی میں تجھے کیا بتاؤں تیری ماں کتنی صابرہ تھی۔ جب میں نے غسل دیتے ہوئے ہاتھ پھیرا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اس نے پسلیوں کا شکوہ مجھ سے نہ کرا۔ یہ تیرا بابا کتنا مظلوم ہے، تیری ماں کو نہ بچا سکا۔ ازادارو بس یہاں تک تو جملے ہو گئے، لیکن وہ جملہ میں کیسے نہ پڑھوں جو شہزادی کی مصیبت کا۔ علی کے لیے اس سے بھی بڑا جملہ ہے، شہزادی کو غسل دے دیا، شہزادی کو کفن پہنا دیا، 7 کپڑوں میں شہزادی کو غسل دیا، کفن دیا گیا، اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ بقی میں لے کر کے گئے۔ اب ازادارو تنہا علی ابن ابی طالب ہیں، اس لیے کہ دوسرے اصحاب جو ساتھ میں ہیں، جو شریک ہیں، وہ شہزادی کے جسم مبارک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ شہزادی کے لیے محرم نہیں ہے۔ شہزادی ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں، اکیلے ہاتھوں پہ جنازہ لے کر قبر زہرا پہ کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر کے اندر رک کر کے آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ حاذہی ودیعتو کا، اے رسول خدا یہ آپ کی امانت ہے، میں سپرد خاک کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ بس تاریخ نے لکھا قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دے لاؤ علی میری امانت کو مجھے دے دو۔ اتنا کہنا تھا، علی ابن ابی طالب نے ان ہاتھوں کے سپرد زہرا کی لاش مبارک کو کیا، اور کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جب آپ نے مجھے امانت دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اب تو پسلیوں کے ساتھ ساتھ میرا محسن بھی شہید ہو چکا ہے۔ جنازہ رسول اللہ کے ہاتھوں نے قبر زہرا میں رکھا۔ اب علی قبر کے اندر اترے، اس شکستہ پہلو کے قریب بیٹھے، ایک جملہ کا زہرا اب تیرا علی اکیلا ہو گیا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، جو کائنات میں سب سے شجاع ہو وہ قبر زہرا میں اتر کر گریا کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، میری زہرا یہ تیرا علی تنہا رہ گیا، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم جزاک الظالمین۔ اللہ قبلہ سے، جزاک سیعلم الذین ظلموا اللہ
آپ شہریار مدد صاحب نوحے کے لیے تشریف لائیں. بعد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ایسا تنفذ نے ہے مانا تازیانہ یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا. میں نے کہا مت بتانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. تازیان کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف. سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ. میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا. جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے
تم سے زہرا یا علی. اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک سلامت اللہ. رکھیں سلامت جی، رکھیں. بتائیے، ماشاء اللہ. بتائیے. میں التماس کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. عظم اللہ اجرنا واجرکم. متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات خصوصاً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے گھرانے کے اور ان کی اہلیہ کے گھرانے کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کی مرحومین کی جانب سے، آپ سب حضرات کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین مظلومہ و معصوم زیارت سے مشرف ہوں. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر خلقہ بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ، السلام علیک ایتھا الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایتھا الحوراء الانسیہ، السلام علیک ایتھا النقیہ، السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمۃ، السلام علیک ایتھا المظلومہ المغصوبہ، السلام علیک ایتھا المزہزۃ المقہورہ، السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وعلی روحک وبدنک، اشہد انک مضیت علی بینۃ من ربک وان من سرک فقد سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ومن جفاک فقد جفاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ومن اذاک فقد اذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ومن صلاک فقد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ، ومن خطأک فقد خطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لأنک بضعۃ منہ وروحہ الذی بین جنبیہ، اشہد اللہ ورسولہ وملائکتہ انی راض عمن رضیت عنہ ساخط علی من سخط علیہ متبرئ ممن تبرأت منہ موال لمن وعلیت معاد لمن عادیت مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت، وکفى باللہ شہیدا وحسیبا وجازیا ومصیبا، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع،
السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم کلیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیوم حافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعنا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. قبول فرمائے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت آپ دعا و زیارت آپ نے کروائی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں پروگرام کے آخر میں اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو مائک دوں گا کہ آج جو بھی ہماری اس مجلس شہادت سیدہ میں پڑھا گیا ہے، تلاوت کلام پاک، حدیث قصاص، سلام و نوحہ اور مجلس و زیارت و دعا، اس کا ثواب کل ملا کے ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کے دوسرے مرحومین کو بھکے پیتن پاک اللہ تعالیٰ ارسال فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو روشن منور فرمائے. تمام حاضرین کے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن منور فرمائے، ان کا باغ قرار دے، اور ہمارے آپ کے لیے دنیا و آخرت کی تمام آسانیاں فرمائے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. آمین. تماس کروں گا ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے تشریف لائیں. جی ہاں جازے صاحب، میں بے پناہ مشکور ہوں، نہ صرف آپ کا بلکہ تمام سامعین اور تمام ذاکرین اور تمام پڑھنے والے سب لوگوں کا کہ آپ نے زحمت فرمائی اور آج کی اس عظیم مجلس میں شرکت فرما کر یقیناً اپنے مرحومین کے لیے بھی ثواب حاصل کیا. بے شک. اور شکریہ. میں بے پناہ شکر گزار ہوں تمام ذاکرین کا، اور پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے شب جمعہ زحمت فرمائیں، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر. شب بخیر. خدا حافظ.